سب سے پہلے احتشام صاحب، اسلام آباد سے خبریں، اب پھر وہاں پر ایک دفعہ ماحول گرم ہونے جا رہا ہے، اور اب یہ جو کال دی گئی ہے، اب یہ کتنا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے واقعی تیاری ہیں جو علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں، کتنی مؤثر ہوگی؟ کیونکہ ہم نے معاملات دیکھے، کیا سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ اس بار واقعی کچھ ماحول بن پائے گا؟ آمنہ، آپ کی اس بات میں نے انجوائے کیا ہے. آپ نے کہا کہ اس بار تو نہیں کہ یو ٹرن گنڈا پور صاحب لیں گے. اب دیکھیں، جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، یہ احتجاج کے حوالے واضح طور پہ آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کی جو کیفیت ہے، گمان ہے، لوگ پریشان بھی ہیں، فرسٹریٹڈ بھی ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑی طاقت ہے پی ٹی آئی، لوگ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. باہر نکلنے کے حوالے سے لوگوں کے ریزرویشنز ہیں، خاص طور پہ اب جب کہ لوگ باہر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں. 2 بڑے واقعات ہو چکے ہیں گنڈا پور والے. دوسرا، پنجاب میں ابھی تک آپ دیکھ لیں، وہاں سے تحریک نہیں بن پا رہی، وہاں پہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. تو دیکھیں، 2 چیزیں ہو رہی ہیں. آج میری کچھ لوگوں سے بات بھی آمنا، پی ٹی آئی کے لوگوں سے، اہم لوگوں سے بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی پہلے تو ابھی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اب کیونکہ ان کمیونیکیڈو ہے، لوگوں ملاقات نہیں ہوتی بانی پی ٹی آئی سے، اور نتیجہ یہ ہے کہ جو جاتا ہے آ کے بات ڈفرینٹ سنا دیتا ہے. تو لہٰذا دیکھنا پڑے گا کہ کتنی سیریسنس ہے، کیا کوئی باقاعدہ حکمت عملی ہوم ورک کر کے کیا گیا ہے، کیا پچھلا ریکارڈ دیکھنے کے بعد یہ 24 نومبر کی ڈیٹ دی گئی ہے یا ایسے ہی کر دیا گیا. دوسری طرف آمنا، صورتحال یہ ہے کہ پارٹی کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جس انداز سے آپ نے دیکھ لیں مختلف دھڑے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، کمپرومائز ہونے کی باتیں کرتے ہیں. اس سارے سینیریو میں اب یہ تحریک کتنی کامیاب ہوگی، کتنے دن کے لیے، کہ ایک سوالیہ نشان ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے رانا ثناءاللہ کا ذکر کیا. دیکھیں نا، وہ تو بڑے دنوں کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس دن بھی اناؤنس کریں گے پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی. ابھی تو انہوں نے اپنا سیکرٹ رکھا ہوا ہے. 3-4 لوگوں کا نام ہے جو مجھے بتایا گیا کہ بنیادی طور پہ وہی 3-4 بندے ہوں گے، جن میں شبلی فراز کا نام ہے، عمر ایوب کا نام ہے، اور علی امین گنڈا پور کا. اور کہا جاتا ہے کہ چوتھے آدمی وہ بھی ہو سکتے تھے، اعظم سواتی صاحب، لیکن وہ جیل میں نہیں ہو سکتا. ابھی دیکھیں، صورتحال امنا یہ ہے کہ اب پچھلے 3-4 دنوں سے مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو بھی بھنک پڑ گئی تھی. کیونکہ میں پنڈی سے آتا ہوں، پنڈی اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں کنٹینر جو ہے نا آنا شروع ہو گئے ہیں. تو شاید حکومت کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے. اب کیا حکومت کو خود اندازہ ہو گیا ہے یا کوئی اندر سے لوگ بتا جاتے ہیں ان کو پارٹی کے اندر ہی، یہ دیکھنے والی بات ہے. اور 2 باتیں اور اہم ہیں آمنہ، میرا خیال ہے کیونکہ وقت کم ہوتا ہے. ایک تو بڑی بات ہے کہ لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی سب کانٹیننٹ کی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ. جب ہم نے دیکھا کہ لیڈر گرفتار ہوا، اس کے بعد آپ نے دیکھا لیٹ بھٹو صاحب ہوں، نصرت بھٹو صاحبہ نکلی مرحومہ، پھر بے نظیر صاحبہ ان کے ساتھ ہوتی تھی، کلثوم نواز مرحومہ نکلتی تھی نوازی صاحب کے لیے، اور زرداری صاحب کے لیے غلطے جیل میں رہے، لیکن تالپور صاحبہ جو ہے نا وہ سڑکوں پہ آیا کرتی تھی. سوال یہ کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا یہ اس وقت جب تک علیمہ بیوی نہیں آتی، بشرا بیوی نہیں اگر سامنے آتی تو شاید وہ امپیکٹ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ جو خبر اندر سے یہ بھی آ رہی ہے آمنہ کہ حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ یہ سموک کا معنی بنا کے یا سامنے رکھتے ہوئے پنجاب اور اپنے اسلام آباد میں یہ کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ جواز ہے اتنے دن کے لیے رہنا. میرا خیال ہے بڑا مشکل، بہت ہی مشکل سوال ہے کہ کیا اتنے دن کے لیے رہ سکیں گے. باقی اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں، آپ کی بات صحیح ہے کہ بڑا شدید قسم کا کریک ڈاؤن کرنے کا پلان بنا دیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.